اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. واقعہ مباہلہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے. عموماً ہم مذہب اہل بیت کے ماننے والوں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم لوگ روتے بہت ہو. جب ایام عزا آتے ہیں، جب کسی امام کی شہادت کا دن آتا ہے تو آپ لوگوں کے ہاں صف ماتم جو ہے بچ جاتا ہے. اور کچھ لوگ رحم بھی کھاتے ہیں ہمارے اس گریے پر کہ بیچارے یہ شیعہ حضرات رونے دھونے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. حالانکہ ہم عدل الہی پہ یقین رکھتے ہیں اور اس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے نہ صرف ہمیں غمگین رہنے کے مواقع فراہم کیے اضافی طور پہ، بلکہ خوش رہنے کے بھی اضافی مواقع فراہم کیے. اگر ہم لوگوں کی بنسبت روتے دھوتے زیادہ ہیں، کریوزاری زیادہ کرتے ہیں، تو ہم خوشیاں بھی زیادہ مناتے ہیں. لوگ 2 دن عید مناتے ہیں، ہم 4 یا 5 دن عید مناتے ہیں. اور یہ عدل الہی ہے کہ جس کو وہ زیادہ رواتا ہے اس کو وہ زیادہ ہنساتا بھی ہے. یہ تو فقط اس دنیا کی بات ہے. آخرت میں انشاءاللہ ہنسی خوشی نعمتیں اور خدا کی رضا ہمارے ہی حصے میں آئیں گی، اور ان لوگوں کے حصے میں آئیں گی جو اہل بیت کے سچے اور حقیقی طور پہ ماننے والے ہیں. تو ذی الحج کا مہینہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارے لیے عید الاضحیٰ لے کر آیا، پھر عید غدیر لے کر آیا، اور اس کے بعد عید مباہلہ. تو 4 عیدیں جو سال میں ہوتی ہیں ہمارے لیے، اس میں سے 3 عیدیں اس ذی الحج کے مہینے میں موجود ہیں. شاید اللہ تعالیٰ ہمیں رلانے سے پہلے ہنسانا چاہ رہا ہے کہ محرم شروع ہونے والا ہے، اب تمہیں بہت رونا ہے. ایام عزا شروع ہونے والے ہیں، اب گھر گھر صف ماتم بچھے گا. تو اس سے پہلے 1 نہیں 2 نہیں 3 عیدیں ایک ساتھ ایک ہی مہینے میں منا لو، اور پھر جی بھر کے ماتم کرنا، جی بھر کے گریہ ازاری کرنا. کچھ لوگ غدیر سے مباہلہ تک کا جو سفر ہے 6 دن کا یا 7 دن کا، اس کو ہفتہ ولایت کے طور پہ مناتے ہیں، اور پورا ہفتہ جو ہے وہ عید قرار دیتے ہیں. جیسے مغربی ممالک میں کرسمس سے لے کے نیو ایئر تک پورا ہفتہ جو ہے سیلیبریشن اور جوبیلیشن میں گزر جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کروانے کا کہ غدیر بھی ایک اضافی عید ہے مومن کے لیے، اور مباہلہ بھی ایک اضافی عید ہے مومن کے لیے. لیکن عموماً مومن اس معاملے میں کوتاہی کر جاتے ہیں اور ان 2 عیدوں کو اس طرح نہیں مناتے جس طرح منانا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں نیو یارک کے میئر ڈی بلاسیو نے پہلی مرتبہ نیو یارک میں مسلمانوں کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن چھٹی کا باقاعدہ اعلان کیا. اس سے پہلے نیو یارک کے اسکولوں میں چھٹیاں نہیں ہوا کرتی تھیں عید الاضحیٰ عید الفطر میں، اور بچوں کو جانا پڑتا تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے عید کے دن بچے کہاں اسکول جائیں، اکثر بچے ایبسنٹ ہو جایا کرتے تھے، اور جو جاتے تھے اس طرح دل لگا کے نہیں پڑھتے تھے. انتظامیہ نے اپنا پورا زور لگا لیا، لیکن وہ بھاگ گئے کہ یہ ان لوگوں کی خاص عیدیں ہیں اور ان میں ہمیں ان کو چھٹی دے دینی چاہیے. تو ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ اپنی عید مباہلہ عید غدیر کو اس طرح زور و شور سے منائیں
کہ سرکار کو، ہماری حکومت کو 2 دن باقاعدہ اعلان کرنا پڑے کہ ان 2 دنوں کو ہم تعطیل کے طور پہ منانا چاہتے ہیں، ان 2 دنوں میں تعطیل رہے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ 2 ایام تو مذہب اہل بیت کے ماننے والوں سے منسوب ہیں، دوسرے کیا اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا دوسرے کیا اس میں دلچسپی لیں گے؟ تو جس طرح 9 اور 10 محرم کا تعلق غیر شیعہ افراد سے ہے، حالانکہ وہ کچھ نہیں کرتے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو تعلق ہے، اور جس طرح ہم شیعہ افراد 9 اور 10 محرم کو گریہ زاری کرتے ہیں، حکومت کو مجبوراً ان دنوں چھٹی دے دینی پڑتی ہے کہ بھئی یہ 2 ایام ایسے ہیں کہ شیعہ حضرات اپنے گریہ ماتم میں اتنے مصروف ہیں، جلسے جلوس میں اور مجالس میں، کہ پورا شہر جو ہے لگتا ہے کہ وہ سیاہ لباس میں ملبوس ہو گیا ہے اور ماتم کر رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ان 2 دنوں کو اس طرح منائیں کہ حکومت مجبور ہو جائے کہ پورا شہر لگتا ہے کہ عید منا رہا ہے، وہ کہ فقط شیعہ عید منا رہے ہیں، جس طرح 9-10 کو فقط شیعہ ہی عزاداری کر رہے ہوتے ہیں، اہل سنت حضرات نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کی عزاداری اتنی زیادہ واضح نمایاں ممیز ہوتی ہے کہ حکومت کو چھٹی دینی پڑتی ہے۔ تو کیوں نہیں ہم عید غدیر اور عید مباہلہ کو اس طرح واضح طور پہ منائیں، تو حکومت کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ تو کوشش کریں کہ ان 2 ایام کو، عید غدیر اور عید مباہلہ کو، اس طرح زور و شور سے منائیں کہ جس طرح 9 اور 10 محرم کو باقاعدہ عام تعطیل کی جاتی ہے، اس طرح جو ہے ان 2 ایام میں بھی تعطیل کی جائے۔ اور یہ مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جس طرح نیو یارک میں بچوں نے اسکولوں سے چھٹیاں کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ 2 ایام ہمارے عید کے ایام ہیں، اس میں ہمیں خوشیاں منانے دو، تو آپ لوگ بھی اپنی تمام سرگرمیاں معطل کر کے فقط اور فقط جو ہے عید غدیر اور عید مباہلہ کی خوشیاں منائیں، تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ ان 2 ایام میں آپ کو اضافی رعایت دیں۔ لیکن غدیر ہو یا مباہلہ ہو، اس کو منانے کے لیے اس کے فضائل جاننا ضروری ہے، ان واقعات کی آگاہی ضروری ہے، ان پیغامات کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ جو اس واقعے کے حوالے سے منسوب ہیں، منسلک ہیں۔ پھر وہ اعتراضات جو دشمنان دین، دشمنان اہل بیت اس حوالے سے اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کم کہوں آگاہی ہونی چاہیے۔ اور وہ کیا دیگر واقعات ہیں کہ جو اس دن پیش آئے عید واقع مباہلہ کے علاوہ، اور آخر میں پھر انشاءاللہ ان اعمال کی طرف ہم چلیں گے کہ جو اس دن انجام دینے چاہیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ مقدمات ہے۔ 2 مقدمے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو کہ مباہلے سے منسلک ہیں، ایک تو متماثلات اور ایک معنی، یعنی مباہلہ سے ملتے جلتے ہیں اور کون سے الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں جو رائج ہیں، جو ہمیں واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے، اور معنی یعنی مباہلے کے معنی کیا ہیں۔ متماثلات یعنی مباہلے سے ملتے جلتے الفاظ کہ ہم جو ہے وہ دھوکہ نہ کھائیں۔ مباہلے سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے مذاکرہ۔ مذاکرہ لوگوں کا آپس میں بیٹھنا کسی مسئلے کے حل کے لیے، مثلا مسئلہ کشمیر ہے، اس میں پاکستانی وفد اور ہندوستانی وفد آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کو اپنا کر اس تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ الگ بات کہ اب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا، لیکن بھارت مذاکرہ اسی کو کہتے ہیں کہ دو فریقین، دو وفود، دو افراد، دو گروہ آپس میں بیٹھ کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی راستہ نکالے اور دونوں حضرات اس راستے پر متفق بھی ہو۔ ایک ہوتا ہے مباحثہ، دونوں فریقین اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اپنا اپنا نقطۂ نگاہ بیان کریں۔ ہمارے یہاں کی جو ٹاک شوز ہیں وہ اس کی مثالیں ہیں۔ اس میں مساقات ایک نہیں، دو سے زیادہ افراد کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرد جو ہے بطور نیوٹرل امپائر کہ اس میں شامل ہو جاتا ہے،
صحافی ہوتا ہے یا کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہوتا ہے، کوئی اسکالر ہوتا ہے، اور باقی 2 افراد وہ فریقین ہوتے ہیں جو مختلف پارٹیز کے مختلف نقطۂ نگاہ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مباحثہ ہوتا ہے، اپنا اپنا نقطۂ نگاہ لوگ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جو اینکر پرسن ہے وہ فیصلہ ناظرین پہ چھوڑ دیتا ہے کہ ان فریقین میں کون سا فریق حق پر ہے۔ پھر ہے مناظرہ، 2 گروہ کا، 2 افراد کا اس طرح آپس میں بیٹھنا کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے عقیدے کے لیے قائل کر لیں، یا اپنے نظریے کے لیے یا اپنے نقطۂ نگاہ کے حوالے سے قائل کر لیں، یعنی جو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو صحیح سمجھیں۔ اسی طرح دوسرا بھی یہی نیت لے کر آتا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے صحیح ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس کا ہم خیال بن جاؤں۔ یہ ہوتا ہے مناظرہ۔ مختلف فرقوں کے درمیان یہ مناظرے مشہور ہیں، جیسے سنی اور قادیانی کا مناظرہ، سنی شیعہ افراد کا مناظرہ، کہ جس میں فریق کو قائل کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کا ہم خیال ہم عقیدہ بن جائے۔ پھر ایک لفظ ہوتا ہے مجادلہ۔ مجادلہ یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی فریق کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جب فیصلہ نہیں ہو پاتا گفت و شنید سے تو پھر آپ تلوار نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تلوار فیصلہ کرے گی، یعنی اگر میں تم پر غالب آ جاؤں تو میں صحیح اور تم مجھ پر غالب آ جاؤ تو تم صحیح۔ تو جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں عموماً مجادلہ ہی کا نتیجہ ہوتی ہے، چاہے جو ہے وہ مسلمانوں کی کفار کے ساتھ ہوں، چاہے خود مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوں، جیسے مولا علی کی جنگیں جو ہے خود ان کے دشمنان اہل بیت کے حوالے سے ہوں، جنگ صفین وغیرہ۔ تو یہ ہوتا ہے مجادلہ کہ اپنی تلوار سے اور طاقت کے ذریعے سے ثابت کرنا کہ جو حق پر ہوگا وہ جیت جائے گا۔ اس کے بعد مباہلہ، جو آج ہمارا موضوع ہے۔ مباہلہ 2 فریقین اس لیے آپس میں بیٹھتے ہیں کہ وہ دعا کریں عذاب الہی کے لیے کہ اس شخص پر آئے جو جھوٹا ہے، یعنی ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور عذاب الہی آئے اس شخص پر جو سامنے ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ عذاب آئے اس شخص پر جو جھوٹا ہے۔ دونوں مل کے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اور یہی وہ مباہلہ ہے جو واقعہ مباہلہ کے حوالے سے مشہور ہے، جو رسول اللہ اور عیسائیوں کے وفد کے درمیان پیش آیا۔ اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو معنی مباہلہ کے لیے ہمیں ڈکشنری کھولنی پڑے گی اور معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا۔ مباہلہ لفظ بھل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رہا کرنا، کسی پرندے کو قید سے رہا کرنا، کسی جانور کو قید سے رہا کرنا۔ باہل ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہو تاکہ اس کے دودھ سے اس کے بچے اور دیگر جانور مستفید ہو سکیں۔ ابتحال ایک اور نام ہے، یعنی کام خدا کے سپرد کر دینا۔ آپ نے پوری محنت کی امتحان میں اور یہ کہا کہ بس اللہ مالک ہے، اللہ ہی میرے کام کو سنبھالے گا۔ ایک منفی معنوں میں بھی ابتحال استعمال ہوتا ہے، یعنی ہلاکت ہو، لعنت ہو، خدا سے دوری ہو اس شخص کے لیے کہ جو خدا کا نافرمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دینا، یہ ہے ابتحال۔ تو مباہلہ بھل رہا کرنے کو بھی کہتے ہیں، باہل کھلے جانور کو بھی کہتے ہیں، ابتحال خدا کے سپرد کام کر دینے کو بھی کہتے ہیں، اور خدا سے دوری یعنی بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دینے کو بھی کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں یہ لفظ کس طرح استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے 2 افراد کا ایک جگہ جمع ہو کر دعا کرنا کہ خدا جھوٹے کو رسوا اور ذلیل کرے اور سزا اور عذاب دے۔ یعنی 2 فریقین جب مناظرہ کر چکے ہوتے ہیں، عموماً یہ مناظرے کے بعد پیش آتا ہے کہ جب گفتگو سے، ڈسکشن سے، مباحثے سے بات نہیں بنتی اور دونوں فریق بضد ہوتے ہیں، یا کوئی ایک فریق بضد ہوتا ہے کہ نہیں فیصلہ ہونا چاہیے کہ کون صحیح ہے، اگر باتوں سے نہیں حل ہو رہا تو کوئی اور طریقہ ہو، اور اگر الہی طریقہ ہو
یا تو عموماً کسی تھرڈ آدمی سے، نیوٹرل آدمی سے، تیسرے فریق سے فیصلہ کروا لیا جاتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے فیصلہ کروا لیا جائے. تو دونوں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو، جو غلط ہو، جو گمراہ ہو، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ اس کو رسوا کرے، اللہ اس کو عذاب دے، اور اس طرح عذاب دے کہ وہ جو ہے صفا ہستی سے مٹ جائے. اس کو کہتے ہیں مباہرہ. اب آئیے ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ وہ واقعات کہ جو اس واقعہ مباہلہ سے منسلک، مربوط اور جڑے ہوئے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد علی محمد. ویسے تو دو الفاظوں میں یہ واقعہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے کہ رسول اللہ اور عیسائی وفد نے آپس میں جو ہے یہ ایک مباہلہ کیا کہ ایک جگہ جا کر ایک دوسرے پہ لعنت کا ارادہ کیا، اور اس سے پہلے کہ رسول اللہ جو ہے بد دعا کرتے ہیں، عیسائیوں نے اپنی شکست مان لی. لیکن تفصیل میں جانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا دلچسپ جو ہے واقعہ تھا، اور اس واقعے کے پیچھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات بھی جمع تھے، اور ان واقعات میں عیسائیوں کی نفسیات اور اسلام کی حقانیت بھی ہمیں ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور بہت سارے اخلاقی پہلو اور پیغامات ہیں وہ بھی ہم اس سے سمیٹ سکتے ہیں. تو آئیے واقعات کی طرف چلتے ہیں. رسول اللہ جب مدینے آئے اور جب انہوں نے یہاں پر زمین ہموار دیکھی اور دیکھا کہ لوگ جو ہے ان کو بہت زیادہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں. مکے میں ایسا نہیں تھا، وہاں پہ لوگ بہت زیادہ جو ہے پریشان کن رویہ رکھتے تھے، اور اسلام کا اظہار تک ناممکن ہوتا جا رہا تھا، اور وہاں پہ جینا مشکل تھا. لیکن جب مدینے آئے تو مدینے والوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، اور آتے ہی رسول اللہ کو اپنا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، حکومت کا جسے کہتے ہیں رہنما، لیڈر بنا دیا. اور رسول جو ہے وہ مسلمانوں کے بھی لیڈر ٹھہرے، یہودیوں کے بھی اور مشرکین کے بھی. اور رسول اللہ نے جب یہ دیکھا کہ یہاں زمین بڑی ہموار ہے تو فوراً جو ہے لوگوں کو تبلیغ اسلام پھیلانا شروع کی، اور اس کا دائرہ کار فقط مدینہ تک نہیں رکھا بلکہ مدینے سے باہر بھی. جب مکمل طور پہ مدینے کے جو منافقین ہیں اور مشرکین ہیں اور عیسائی اور یہودی ہیں جب مغلوب ہو گئے تو رسول اللہ نے 9 ہجری کو اس دعوت کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا، یعنی مدینے سے باہر، عرب سے باہر، نجد و حجاز سے باہر کے ممالک اور شہروں کو اپنا پیغام پہنچانا شروع کر دیا. اور جہاں جہاں رسول اللہ کا پیغام پہنچتا وہاں جو ہے اسلام کی دعوت پھیل جاتی. کچھ لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، اور کچھ لوگوں نے تلوار نکال کر جنگ کرنے کی ٹھانی. رسول اللہ نے عیسائی مملکتوں مثلا قیصر و روم اور نجران کے عیسائیوں کو بھی خطوط لکھے، اور ان خطوط میں اس آیت کو خصوصی طور پہ کوٹ کیا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائے اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنائے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس سے منہ موڑے، یعنی جو دعوت رسول دے رہے ہیں اس سے منہ موڑے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ کہو کہ گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں. یعنی تم نے ہماری دعوت نہیں قبول کی، لیکن قیامت میں گواہ رہنا کہ ہم مسلمان تھے، تم مسلمان نہیں تھے. فَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ کہو اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے،
اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ اس سے منہ موڑیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہو کہ تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ تو یہ رسول اللہ نے ایک کامن پوائنٹ، کامن فیکٹر دیا، اور یہ ایک طرح کا ہمارے لیے پیغام ہے کہ جب بھی ہم کسی کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں تو ایسی چیز پر کریں کہ جو ان کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ خود مسلمان معاشرے میں جب بہت سارے فرقے موجود ہوں تو متنازع موضوعات پر گفتگو کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم مشترکہ موضوعات پر گفتگو کریں۔ جب یہ خط رسول اللہ کا نجران کے عیسائیوں کو پہنچا تو وہ بڑے حیران ہوئے، بڑے غصے میں آئے اس کے بعد کہ نعوذ باللہ کسی کو کیا جرت کہ وہ ہمیں یہ بتلائے کہ ہم جو ہے وہ باطل پر ہیں، کیونکہ اس زمانے میں نجران کا عیسائی جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے، متقی، پرہیزگار، اور یوں سمجھ لیجئے رہنما تھے تمام عیسائی امت کے۔ قیصر و کسریٰ جو کہ عیسائی مملکتیں تھیں وہ تک نجران کے عیسائیوں کو تحفے تحائف بھیجا کرتی تھیں، اور ان کو جو ہے وہ خطوط لکھا کرتی تھیں، ان کو دعوتیں دیا کرتی تھیں، اور ان سے تعلقات بہت اچھے تھے۔ چنانچہ قیصر و کسریٰ کی جو بیک تھی، پشت پناہی، وہ ان کو حاصل تھی، چنانچہ اس لیے بھی وہ زیادہ تکبر میں آ گئے۔ چنانچہ تمام کے تمام لوگ اس بات پر غصے میں آئے اور ایک جگہ جمع ہو گئے، اپنی صلیب کو نکالا، اس کو صاف کیا، اپنے گرجا گھروں کے در و دیوار کو ریشم و حریر کے پردوں سے سجایا، تمام لوگوں کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو ایک شخص نے ہمیں للکارا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے باطل پر ہیں، وہ سچ پر ہے، ہمیں چاہیے کہ اس شخص کو ہم سبق سکھائیں اور قیصر و کسریٰ سے اس کی شکایت کریں تاکہ وہ مسلمانوں پہ چڑھائی کریں اور ان کو بتلائیں کہ عیسائیوں کو للکارنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کے درمیان ایک شخص موجود تھا جس کا نام تھا ابو حارثہ۔ یہ بڑا متقی پرہیزگار شخص تھا اور اب تک اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھا، تقیہ کی حالت میں تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یقین رکھتا تھا اور خود رسول اللہ پہ بھی یقین رکھتا تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ انجیل میں کون کون سی آیات اور احکامات موجود ہیں کہ جو رسول اللہ کی نبوت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب یہ لوگ جنگ کرنے پہ تل آئے ہیں اور اب مجھے بھی ظاہر سی بات ہے کسی واضح طور پہ پالیسی کا اعلان کرنا ہوگا کہ میں کس کی طرف ہوں، کیونکہ میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ میں ان کو اپنا ساتھی اور ساجی مانتا ہوں، خود رسول اللہ کو نبی مانتا ہوں۔ تو یہ ابو حارثہ جو ہے وہ وہاں پر آیا جہاں پہ تمام لوگ جمع تھے، اور ابو حارثہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ جو نبی بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اور اس نبی میں وہ نشانیاں موجود ہیں جو خود ہماری انجیل اور ہماری دیگر کتابوں میں موجود ہیں، تو تم جو ہے اس کی بات کیوں نہیں مان رہے اور کیوں جو ہے وہ جنگ کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ جنگ سے بہتر امن کا راستہ ہے، جدل سے بہتر جو ہے وہ مباحثے کا راستہ ہے، مناظرے کا راستہ ہے۔ ہم چل کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے گفتگو شنید کرتے ہیں تاکہ جو ہے اگر وہ حق پر ہیں تو ہم ان تک جو ہے پہنچ جائیں، ان کی بات کو مان لیں۔ یعنی دوسرے لوگوں کی وہ بات کر رہا تھا کیونکہ وہ تو بہرحال اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ اس بات پر جو عیسائی رہنما تھے وہ بھڑک اٹھے۔ ان میں ایک تو ان کا سردار تھا، سید اس کا نام تھا، اور دوسرے کا نام تھا عاقب جو اس کا وزیر تھا۔ سید اور عاقب یہ دونوں بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، لیکن ابو حارثہ خود بھی بہت بڑا عالم تھا، چنانچہ دلائل کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ سید اور عاقب نے واضح طور پر انکار کر دیا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ دیوانے کی بڑھ ہے، جھوٹ ہے، اور تمہارا نظریہ غلط ہے، تم مفسد
خیالات کے مالک ہو، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ہم ہی حق پر ہیں۔ بات طول پکڑ گئی۔ دوسرا روز آیا، دوبارہ لوگ اسی گرجا گھر میں جمع ہوئے اور ابو حارثہ دوبارہ اپنے دلائل لے کر آیا۔ عاقب اور سید نے بہت سمجھانے کی کوشش کی اور جب وہ نہیں مانا تو عاقب اور سید نے ایک چال چلی اور یہ کہا کہ تم اصل میں جس محمد کی بات کر رہے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم احمد کی بات کر رہے ہیں۔ محمد اور احمد دو الگ الگ لوگ ہیں۔ محمد وہ نبی ہے کہ جس کی پیشن گوئی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور احمد وہ پیغمبر ہے جس کی پیشن گوئی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ تو ٹھیک ہے، یہ جو محمد تم بات، اب تھوڑا سا وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، پیچھے آ کے بات کرنے لگے۔ پہلے تو وہ سینہ سفر ہو گیا کہ ہم حق پر ہیں، تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر یہ کہا کہ تم کسی حد تک سچ بول رہے ہو، لیکن اتنا سچ ہے کہ محمد اپنے علاقے، اپنے قبیلے قریشیوں کا نبی ہے، پوری امت کا، پوری دنیا کا نبی نہیں ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی امت کے نبی ہوا کرتے تھے۔ اب انہوں نے پیترا بدلا، پہلو بدلا اور دوسری طرف سے وار کیا اور یہ کہا کہ محمد فقط اپنے علاقے قریشیوں کے نبی ہیں، وہ ہمارے یا پوری دنیا کے نبی نہیں۔ اب یہاں بھی یہ اشکال پیدا کر کے یوں سمجھ لیا انہوں نے ایک ٹائم آؤٹ لے لیا، ایک جو ہے وہ سانس لے لیا، اور لوگ جو ہے وہ کسی حد تک اس بات سے جو ہے وہ مطمئن ہو گئے۔ لیکن ابو حارثہ بدستور اپنی بات پر اڑا رہا۔ تیسرے روز وہ دوبارہ مزید مطالعہ کر کے آیا، مزید ریفرنسز، حوالہ جات لے کر آیا۔ یہ ہم جو تفصیل بتا رہے ہیں اس مناظرے کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ جو خود عیسائیوں کے درمیان ہوا اور نجران کے اندر ہوا، کہ جس میں ابو حارثہ نامی عیسائی متفق تھا کہ رسول جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات مان لو، دیگر اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو وہاں پہ وہ ایک ہوم ورک کر کے نکلے تھے۔ وہ ہوم ورک کیا تھا وہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ تیسرا روز جب شروع ہوا تو جس طرح ہماری یہ کتابیں کافی ہے، استفسار ہے، تہذیب ہے اور دیگر من لا یحضر الفقیہ ہے، اس طرح مختلف کتابیں ہیں جس سے ہم قرآن کے علاوہ جس سے ہم بہت ساری باتوں کو وضاحت کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے پاس انجیل کے علاوہ اور بھی کتابیں تھیں، مثلا کتاب زاجرہ، صحیفہ شمعون، شمعون یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا وسیع۔ ابو حارثہ نے کتاب زاجرہ کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ اگر تم محمد اور احمد کے ابہام میں مشوش ہو، پڑھے ہوئے ہو، تو چلو ہم فارقلیت کی بات کر لیتے ہیں۔ کتاب زاجرہ میں ایک شخص فارقلیت نامی نبی کی خبر دی گئی ہے اور اس کی یہ خصوصیات ہیں، اور وہ خصوصیات اس رسول، اس محمد، اس شخص جس نے تم کو خط لکھا ہے اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب اس مسئلے کو چھوڑو کہ اس کا نام محمد ہے کہ احمد ہے، لیکن بہرحال جس شخص نے تم کو یہ خط لکھا ہے اس میں فارقلیت کی پوری خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور یہی وہ فارقلیت ہے جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی تھی کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام فارقلیت ہوگا۔ اور صحیفہ شمعون میں اس سے زیادہ کی تفصیل دی ہوئی تھی کہ فارقلیت کی نسل سے اس کا ایک بیٹا بعد میں پوری دنیا پر قبضہ کرے گا جو امام مہدی ہوگا۔ اللہ صلی علی محمد۔ اب عاقب اور سید اور دیگر ڈھیٹ اور ہر درم عیسائی جو پریشان ہوئے کہ فارقلیت کا نام آ گیا، اب ہمارا جو ہے وہ بھید کھلنے والا ہے۔ اب انہوں نے پیترا بدلا اور اس بات کو پکڑ لیا کہ فارقلیت کا بیٹا پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ جس شخص نے ہم کو خط لکھا ہے یعنی محمد، اس کا تو کوئی بیٹا نہیں، اس کے 2 بیٹے ہوئے تھے، پیدا ہوتے ہی مر گئے، اور اب تو کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا، بلکہ 3 بیٹے، ہاں بیٹی ہے اس کی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کا بیٹا نہ ہو اور اس کی نسل چلے اور بعد میں ایک بیٹا جو ہے اس کی نسل سے پوری دنیا پر حکومت کرے؟ تو فارقلیت کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو۔ تو ہماری کتابوں میں جو فارقلیت ہے وہ کوئی اور ہے، اور یہ جو شخص ہمیں خط لکھ رہا ہے یعنی محمد، یہ کوئی اور ہے۔ جب ابو حارثہ نے یہ سنا
تو اس نے اس مسئلے کو ایک اور کتاب جامعہ سے حل کرنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ کتاب جامعہ میں یہ مذکور ہے کہ محمد اور احمد ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔ یہ تم نے کہا کہ محمد موسیٰ کا جو ہے پیغمبر ہے، یعنی موسیٰ کی دی ہوئی خبر والا پیغمبر ہے، اور احمد عیسیٰ کی دی ہوئی پیغمبر والا خبر کا پیغمبر ہے، دو الگ الگ ہیں۔ نہیں، کتاب جامعہ میں یہ لکھا ہے کہ محمد اور احمد ایک ہی ہیں۔ پھر ایک طویل آیت اور حدیث اس نے اس کتاب جامعہ کی پڑھ کے اس نے سنائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک نور متعارف کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نور احمد ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں محمود ہوں، چنانچہ یہ محمد ہے۔ محمود جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، تو یعنی یہ احمد ہے، لیکن چونکہ میں محمود ہوں چنانچہ میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ تو یہ احمد بھی ہے، محمود بھی ہے۔ اس کے بعد اس نور کے سامنے ایک اور نور تھا، تو اللہ نے کہا یہ اس کا وسیع علی ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا نور تھا، اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ اس کی دختر فاطمہ ہے۔ اس کے بعد دو اور نور تھے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ پھر باقی نوروں کا تعارف کروایا کہ کہا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ آخر میں ایک نور مثل ستارہ صبح تھا کہ جس بارے میں کہا گیا کہ یہ ان کا آخری نور امام مہدی جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتاب جامعہ میں کتنا واضح طور پہ یہ بتلا دیا گیا کہ احمد اور محمد ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، اور نہ صرف یہ رسول کا تعارف کروایا گیا رسول کی بیٹی اور ان کے بیٹے اور ان کے آخری بیٹے جو کہ دنیا پہ حکومت کریں گے ان کا بھی تعارف کروا دیا اور بتلا دیا کہ یہ جو بیٹے ہیں رسول کے یہ ان کی بیٹی دختر رسول سیدہ فاطمہ کی بدن سے ہوں گے۔ اور صرف کتاب جامعہ نہیں، ابو حارثہ نے شیس کا صحیفہ بزرگ، حضرت شیس علیہ السلام کا صحیفہ مکمل کتاب نہیں ہوتی ہے، چند اوراق ہوتے ہیں، وہ لا کے دکھائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی صلوات، ان کا بھی کچھ صحیفے تھے، کچھ پیجز تھے جو صندوق ابراہیم میں موجود تھے، وہ لے کر آیا اور اس میں سے صفحات نکالے اور کہا کہ دیکھو ابراہیم کو جو صحیفے ملے تھے، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ، اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، تو شیس علیہ السلام کو جو صحیفے ملے اس میں بھی یہی تذکرہ موجود ہے کہ محمد احمد ایک ہی شخص کے دو نام ہیں اور ان کے بیٹے امام ہوں گے اور ان کا آخری بیٹا پوری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ ابراہیم کے صحیفے میں بھی یہ بات ہے۔ یوں ابو حارثہ بن علقمہ کی فتح ہوئی اور عاقب اور سید اور دیگر ہر درم عیسائی اپنا منہ لے کر رہ گئے۔ اب یہ حضرات اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے اور ایک اور میٹنگ بلائی کہ اب ہم ابو حارثہ نے جو ہمارا بیت کھولا ہے اب ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ کو اپنا آخری نبی مانے، کیونکہ اس صورت میں ان کی چودراہٹ، ٹھیکیداری، تحفے تحائف، دعوتیں، منزلتیں اور دولت جو قیصر و کسریٰ اور قیصر و روم سے جو وہ پاتے تھے وہ ہاتھ سے جانے کا خدشہ تھا۔ اب انہوں نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ابو حارثہ سے کہ چلو ہم نے تمہاری یہ بات مان لی کہ یہ وہی شخص ہے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس شخص میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو انجیل اور دیگر کتابوں میں موجود شخص کے حوالے سے لکھی گئی ہیں کہ جو آنے والے نبی میں موجود ہوں گی۔ ہم چاہتے ہیں خود اپنی آنکھوں سے ان تمام صفات کا مظاہرہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ شخص ہو سکتا ہے تمہارے مطابق ایسا، لیکن ہم چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ واقعی وہ ایسا ہے۔ چنانچہ 1400 افراد مدینے کی طرف جو ہے وہ جلوس کی صورت میں روانہ ہوئے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں انجیل میں فارقلیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ وہی شخص ہے کہ جس کو محمد اور احمد کہا گیا ہے،
کیا یہ وہی شخص ہے جو عیسیٰ کے بعد آخری نبی ہوگا؟ دوران سفر کہتے ہیں کہ عاقب جس گدھے پہ سوار تھا وہ بدکا، جب وہ بدکا تو اس نے جو ہے نازیبہ الفاظ کہے، تو اس وہاں پہ ایک اور شخص جو اس کے ساتھ تھا عاقب کا ہم خیال، یہ کہا کہ دیکھو نازیبہ الفاظ نہ کہو، رسول اللہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ نہ کہو، وہ نبی ہیں۔ اب جو تیسرا شخص کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ہے، آپ کو یقین ہے؟ تو پھر اس نے سید نے اور عاقب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اصل میں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہی شخص ہے، لیکن ہم صرف اس لیے جا رہے ہیں کسی طرح کہ اس سے صلح کر لیں، یہ بتائے بغیر کہ ہم اس کو پہچان گئے، تاکہ وہ ہم سے جزیہ لے لے اور ہمیں اس کا مذہب نہ اختیار کرنا پڑے، کیونکہ ہم نے اگر اس کا مذہب اختیار کر لیا تو یہ تمام تحفے تحائف دعوتیں اور جو منصب ہم کو بادشاہوں کی طرف سے ملا ہوا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے، یعنی ان کے درمیان اگر کوئی شخص رسول اللہ کو برا بھلا کہتا تو وہ اس کو منع کرتے کہ نہ کہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر خدا کی لعنت آ جائے کیونکہ تم ایک نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تو جب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہنے میں کیا برائی ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں نہیں یہ ہے، لیکن ہم اقرار نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے، اگر ہم نے اقرار کر لیا تو ہماری ساری ٹھیکیداری اور یہ جو چودراہٹ ہے ہمارے دین پر یہ ختم ہو جائے گی۔ بہرحال عیسائی ایک موہوم سی امید لیے ہوئے، ایک خواب لیے ہوئے مسجد نبوی میں آئے کہ کسی طرح یہ شخص وہ نبی نہ ہو جس کی خبر دی گئی ہے، کیونکہ اگر یہ ہوا تو ہمیں اپنی تمام جو ہے وہ دولت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اچھا وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر نبی ہوتا تو ہماری نسل سے ہوتا، عبرانی نسل کا ہوتا، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوتا، نبی جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں ہے، عربی بولنے والا کیوں ہے، قریش سے کیوں ہے، اس لیے ان کو اپنی چودراہٹ اور ٹھیکیداری جو ہے وہ خطرے میں نظر ہے۔ جب عیسائی، آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کچھ نہیں ہوتا، کھوکھلا ہوتا ہے، تو اپنی ظاہری نمود و نمائش سے اپنا روب و دبدبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اچھے لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر روب ڈال سکے کہ ہماری جو ہے کوئی عزت ہے، ہمارا کوئی اسٹیٹس ہے، اور ہمیں جو ہے وہ احترام کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ سونے سے مزین ہو کر، سونے کے زیورات پہن کر، انگوٹھیاں پہن کر، ریشمی لباس زیب تن کر کے یہ جو ہے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ داخل ہوئے تو رسول اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے بات کرنا تک گوارا نہیں کی اور منہ پھیر لیا۔ اب یہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں جو ہے وہ بلایا گیا اور ہم جو ہے رسول سے دو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ ان کا رسول جو ہے وہ ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہا، ہم سے بات ہی نہیں کر رہا، ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو وہ گئے کچھ صحابہ کے پاس اور کہنے لگے کہ بھئی تمہارے رسول کو کیا ہوا، یہ ہم سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ تو وہ ان لوگوں کو جناب امیر المومنین کے پاس لے کر آئے کہ بھئی ان سے پوچھو مزاج رسول ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ امیر المومنین نے رسول سے باقاعدہ کچھ سنے بغیر صاحب پہلے ہی کہہ دیا کہ ان کی وجہ ناراضگی یہ ہے کہ تم زرق برق لباس میں ہو، تم سیدھے سادے لباس میں، عام لباس میں آؤ تو وہ تم سے بات کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ لوگ جو ہے اپنے لباس سے فاخرہ ترک کر کے جب عام سے لباس میں آئے تو پھر رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے بات کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو جب تم پہلی مرتبہ آئے تھے تو اس وقت شیطان بھی تمہارے ساتھ تھا، اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا اور اس لیے میں نے تم سے جو ہے وہ بات نہیں کی۔ اس کے بعد اچھا اس دوران وہ عیسائی 3 دن مدینے میں رہے، مسجد نبوی میں رہے، 3 دن تک عبادت کرتے رہے، اور ناقوس بجا کر، یعنی ایک گھنٹی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، اور اس کو وہ اپنی عبادت کے وقت جو ہے وہ بجایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اب جو ہے وہ عبادت کا وقت ہو گیا، جس طرح ہمارے یہاں جو ہے وہ اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، ان کا ناقوس ہوا کرتا تھا۔
تو لوگوں نے اعتراض کیا رسول اللہ سے، کہا کہ دیکھیں مسجد نبوی میں یہ ناقوس بجا رہے ہیں، مسجد نبوی میں اپنے طرز کی عیسائی نہج کی عبادت کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ ان کو کرنے دو، تم اپنی نماز پڑھو. جب وہ تمہارا طرز عبادت دیکھیں گے تو خود پہچان لیں گے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے. لیکن یہ بھی ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا طریقہ ہے کہ اپنا طریقہ اور اپنی عبادت پہ جمے رہو عقیدے پر، لوگ خود تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. بہرحال جب عیسائی 3 دن بعد ان کے پاس آئے اور رسول اللہ سے گفت و شنید شروع ہوئی، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہرحال اندر سے پہچان تو چکے تھے کہ یہ وہی رسول ہے. اب انہوں نے چاہا کہ ایسی بات کو چھیڑا جائے کہ جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک نہیں ہے. حالانکہ جو ہم نے بات کی تھی کہ تم ایسی بات کی طرف آؤ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، جو رسول اللہ نے آیت لکھ کے بھیجی تھی وہ یہ تھی. انہوں نے جان بوجھ کے ایک ایسا مسئلہ کھڑا کیا جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مختلف تھا اور متنازع تھا. انہوں نے صاف صاف رسول اللہ سے یہ کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ سے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں آپ کے اندر وہ تمام صفات نظر آ گئی جو ہماری کتابوں میں آخری نبی کے حوالے سے درج ہے. لیکن ایک نظریہ ہمیں آپ سے پوچھنا ہے تاکہ ہمیں مکمل طور پہ اندازہ ہو جائے کہ آپ پوچھتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، کیا تھے؟ تو آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، اور عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے سوتے اور زندگی گزارتے تھے. اور یہ لفظ رسول اللہ نے یہ جملے اس لیے کہے کہ عام انسان تھے، کھاتے پیتے سوتے جاگتے عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. اس لیے کہا کہ وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ خدا ہیں، تیسرے خدا ہیں. جبرائیل خدا، اللہ خدا اور عیسیٰ علیہ السلام خدا. عقیدہ تثلیث اس کو کہا جاتا ہے عیسائیوں کے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایک عام انسان ہو، وہ ایک عام آدمی ہو. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ اسی وقت یہ آیت اتری، اِنَّا مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له كن فيكون، اور پھر کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا. یعنی آدم کو کہا کہ پیدا ہو جا، اور آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. اس کے لیے کسی ماں باپ کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کا کہنا کن فیکون کافی تھا. تو یہاں تو کم از کم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو موجود تھی، فقط باپ موجود نہیں تھے. تو جو اللہ ماں اور باپ کے بغیر آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ باپ کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہاں پر جو ہے دونوں فریقین میں جو ہے ڈیڈ لاک آ گیا. رسول اللہ اپنی بات پر مصر تھے اور ہونا بھی چاہیے، اور عیسائی جو ہے وہ اپنی بات پہ اڑ گئے کہ ہم نہیں مانتے، اور اس بات پہ بھی اڑ گئے کہ ہم فیصلہ کر کے جائیں گے کون حق پر ہے. بس یہاں انہوں نے یوں سمجھ لیجیے غلط شاٹ کھیل دیا. اگر وہ خاموشی سے چلے جاتے کہ ٹھیک ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تو چاہے شاید جان بخشی ہو جاتی. اب یہاں پہ آ کے انہوں نے سمجھ لیجیے ایک دھمکی دے ڈالی کہ ہم تو فیصلہ کر کے جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پوری عیسائی دنیا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتی ہے، تو تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اور جب اکثریت آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو نعوذ باللہ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا بھی ہمارے ساتھ ہے. تو اکثریت جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہو یا اللہ اس کے ساتھ ہو. تو وہ ان کو اس بات کا زعم تھا کہ ہمارے پاس پوری عیسائی قوم موجود ہے، چاہے ہمارا عقیدہ باطل کیوں نہ ہو، لیکن پوری قوم موجود ہے اور کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا. سب سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مباہلہ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کون سچ پہ ہے اور کون جھوٹ پر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اس علم کے آ جانے کے بعد کہ جس کے بارے میں وہ جھگڑا کرتے تھے،
فقل ان سے کہو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو اور ہم بلائیں اپنے بیٹے کو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو تم اپنے نفس کو، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم مباہلہ کریں اور کہیں کہ لعنت ہو جھوٹوں پر، تو ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہوگا اس پہ جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے، اس کے لیے 5 منٹ کا وقفہ، پھر انشاءاللہ دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ آپ کو بتلایا گیا کہ مناظرے کی دعوت کے بعد، مناظرے کے بعد مباہلے کی دعوت دی گئی، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی اور ایک انسان تھے، اور مصر رہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرو، خدا نے بھی جو ہے فائنل فیصلہ دے دیا آخری کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرو تم ان کے ساتھ، اور اپنی عورتوں اپنے بیٹوں اور اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، اور یہ بھی اپنی عورتوں بیٹوں اور نفسوں کو لے کر آئیں۔ تو مباہلے والے دن رسول خدا اپنی گود میں امام حسین کو لے کر، اور امام حسن ان کی انگلی پکڑے ہوئے، پیچھے جناب فاطمہ، اور سب سے آخر میں امام علی، اور یوں جو ہے وہ مباہلے کے لیے چلے۔ دوسری طرف عیسائیوں میں سید اور عاقب جو دو ان کے عالم تھے، سید تو خود سردار بھی تھا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ، ان کے 2 لڑکے المحسن اور عبد المنعم، اور ان کی 2 عورتیں سارہ اور مریم، بمائے 70 افراد اور 1400 تماشائی کے حاضر ہو گئے مباہلے کے میدان میں۔ یعنی وہ بھی اپنے گھر والوں کو لیا ہے، رسول اللہ بھی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو لیا ہے۔ رسول اللہ 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، ایک سیاہ چادر کو 2 درختوں کے درمیان تان دیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئے، اور بالکل حدیث قصہ والا ماحول پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذبح عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ ھذا ہؤلاء اہلی، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر رسول اللہ نے کہا اپنے اہل بیت سے کہ دیکھو میں دعا مانگوں گا تو آمین کہہ دوں۔ یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب لعنت بھیجی جائے گی، اور اللہ اس پہ لعنت کرے گا کہ جو جھوٹا ہے۔ جب یہ منظر سامنے آیا لوگوں کے، اور رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اسی وقت آفتاب متغیر ہو گیا، سورج کا رنگ بدل گیا، درخت جھک گئے، پرندے سرنگو ہو گئے، انہوں نے اپنے پروں کو کھول لیا، پہاڑ لرزنا شروع ہو گئے جیسے زلزلہ آنے والا ہو، اور سیاہ بادل وہاں پہ چھا گئے، اور لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ بالکل وہی ماحول ہو گیا تھا کہ جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آنے سے پہلے ماحول بن گیا تھا۔ ان میں سے ایک شخص چیخا اور اس نے یہ کہا کہ میں ایسی شخصیات کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اگر دعا کریں تو خدا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ماحول میں تغیر آیا ہے انہی پاک و طاہر افراد کی وجہ سے آیا ہے، چنانچہ اب بھی وقت ہے یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح توبہ کرو اور مباہلے سے باز آ جاؤ۔ اس شخص کا نام تھا منظر بن علقمہ۔ عیسائیوں نے منظر بن علقمہ کو کہا کہ اب تم ہی بطور ثالث رسول اللہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا اور ہم سے صلح کر لیں۔ اچھا، اس نے بھی یہ کہا کہ صلح کر لیں، یہ نہیں کہا کہ ہم قائل ہو گئے کہ آپ نبی ہیں، اپنی ہمدردی پہ وہ قائم رہا۔ یعنی 3 آپشن تھے نا، کہ یا تو وہ جنگ کریں، یا تو وہ رسول اللہ
کہ مذہب کو قبول کر لے یا عیسائی بن کے رہے اور جزیہ دینے پر تیار ہو جائے بطور غیر مسلم۔ تو منظر بن علقمہ جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس آیا، رسول اللہ نے علی کو اپنا ثالث بنا کر بھیجا عیسائیوں کی طرف کہ صلح کر لو جس کی طرف یہ بلا رہے ہیں۔ تو علی نے کہا کہ میں کس عنوان سے یعنی کن شرائط پر صلح کروں؟ تو رسول نے کہا کہ جن شرائط پر چاہو صلح کر لو، تمہارا قول و فعل میرا قول و فعل ہے، کہ اتنا مکمل اور اندھا اعتماد کہ تم جو کہو گے بس وہ ٹھیک ہوگا، وہ میری طرف سے ہوگا، کوئی شرائط یا کوئی جو ہے اضافی بات رسول اللہ نے علی کو نہیں بتائی۔ صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ اگر عیسائی آج مباہلے کے لیے تیار ہو جاتے اور صلح نہ کرتے تو یہ وادی آگ سے بھر جاتی اور تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے اور تمام عیسائی مست شدہ بندر اور سوروں میں تبدیل ہو جاتے، اور سال نہیں گزرتا کہ پوری دنیا سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا۔ امام علی نے ان سے صلح کی کہ وہ لوگ ہر سال 2000 نفیس لباس، 1000 رجب کے مہینے میں، 1000 محرم کے مہینے میں، 30 زرہیں، 30 نیزے، 30 گھوڑے جب ان کو جنگ کے زمانے میں مسلمانوں کو ضرورت پڑے گی وہ دیں گے عاریتاً۔ تو یہ وہ جزیہ تھا، یہ وہ صلح نامہ تھا جو انہوں نے قبول کیا۔ اچھا، یہاں پر ایک واقعہ ہمیں کتابوں میں تو نہیں ملا لیکن ہم نے ایک بزرگ عالم دین سے سنا کہ یہ بھی طے ہوا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہارا۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنا لباس پیچھے سے پھاڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اس بات کی گواہی ہو، علامت ہو کہ ہم ہار گئے۔ دیکھیے، پھٹا ہوا لباس کسی کو نہیں اچھا لگتا یا بہتر لگتا، چنانچہ عیسائیوں نے اپنے لباس کا پچھلا حصہ یعنی دامن، پچھلا دامن پھاڑ دیا، کاٹ دیا، اور آج تک عیسائی وہی کوٹ پہنتے ہیں جو پیچھے سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا، انگریزوں کا کوٹ اگر آپ دیکھیں، ایک ٹپیکل کوٹ ہوتا ہے بہت لمبا سا دم کی طرح، وہ بالکل بیچ میں سے کٹا ہوا ہوتا ہے، اور جو شادی بیاہ میں آپ نے دیکھا ہوگا مرد حضرات جو سوٹ اور کوٹ پہنتے ہیں وہ بھی عموماً پیچھے سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بہرحال نام دے دیا گیا کہ یہ فیشن ہے تاکہ لباس تنگ نہ لگے، لیکن وہ جو پیچھے سے کٹا ہوا ہوتا ہے یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ عیسائی اپنا لباس پیچھے سے کٹا ہوا رکھتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو مباہلے میں ہارے تھے۔ بہرحال جبرائیل جب رسول اللہ مدینے واپس آئے تو جبرائیل اللہ کا سلام لے کر آئے اور یہ کہا کہ اگر آپ مباہلہ کرتے تو یہ مباہلہ قارون و موسیٰ کے مباہلے کی طرح ہوتا کہ جس طرح قارون نے موسیٰ اور ہارون اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ مباہلہ کیا، تو قارون اپنی دولت، اپنے اہل خانہ اور اپنے چاہنے والوں سمیت زمین میں اور اپنی دولت کے ساتھ زمین میں دھس گیا تھا، تو یہ عیسائی بھی اسی طرح دھس جاتے۔ تو اللہ کے رسول نے شکرن للمنعمن، شکرن للمنعمن، شکرن للمنعمن کہا اور سجدہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید تصدیق کی تھی کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ آئیے مباہلہ کے پیغامات کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے اہم جو پیغام ہے وہ ہے عظمت اہل بیت۔ اس مباہلے سے نہ صرف عیسائیوں کی شکست بلکہ عظمت اہل بیت واضح ہو گئی۔ رسول اللہ چاہتے تو کسی کو بھی ساتھ لے جاتے، بہت سارے متقی پرہیزگار ان کے گھر کے اندر، ان کے گھر کے باہر موجود تھے، لیکن رسول اللہ فقط ان چار افراد کو لے کے گئے، کل 5 افراد اس مباہلے میں شریک ہوئے جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ قاضی نور اللہ شستری اپنی کتاب احقاق الحق میں کہتے ہیں آیت مباہلہ کے حوالے سے کہ اس آیت کا مصداق امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی ہیں، اور اس کی تصدیق اور تصریح خود 60 علماء اہل سنت نے کی ہے۔ صرف شیعہ حضرات اس آیت کی تشریح یہ نہیں کرتے کہ پنجتن کے لیے، بلکہ خود سنی حضرات بھی یہ کہتے ہیں، اور پھر انہوں نے 60 علماء کی کتابوں اور ان کے حوالے جات کا تذکرہ کیا کہ جہاں پہ یہ بات موجود ہے کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں اتری، یعنی پنجتن پاک کے لیے۔
چیدہ جو مشہور نام ہے وہ آپ کی نظر کرتے ہیں. احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند حنبل میں یہ لکھا ہے. طبری نے اپنی تفسیر قرآن میں اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے. حاکم نے اپنی حدیث کی کتاب مستدرک میں، فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر قرآن تفسیر کبیر میں، ابن اثیر نے جامع الاصول میں، ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں، آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں، زمحشری نے اپنی تفسیر کشاف میں، ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ میں اس بات کو درج کیا. غایت المرام نامی ایک کتاب میں باروایت صحیح مسلم یہ درج ہے کہ ایک دفعہ امیر معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو یہ کہا کہ تم علی اور ان کے اہل بیت پہ سب و شتم کیوں نہیں کرتے؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں اہل بیت پر سب و شتم نہیں کرتا. اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب آیت مباہلہ اتری تو رسول اللہ فاطمہ، حسن و حسین اور علی کو لے کر میدان مباہلہ میں آئے اور چادر ان کے اوپر تانی اور یہ کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے اہل خانہ ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زمحشری نے اپنی تفسیر کشاف میں باقاعدہ یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ آیت اہل کسا کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے قوی ترین دلیل ہے. اہل کسا یعنی وہی پنجتن پاک جو اس سے پہلے بھی چادر میں جمع ہو چکے تھے، مباہلے میں بھی چادر کے اندر جمع ہوئے. اسی طرح دربار مامون میں ایک مناظرہ ہوا جس میں امام علی رضا نے فرمایا کہ مباہلے میں علی، فاطمہ، حسن و حسین کی شرکت ایسی خصوصیت اور اعزاز رکھتی ہے جس پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا، ایسی منزلت رکھتی ہے کہ جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور ایسا شرف رکھتی ہے جس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. یہ فائدہ ہوا امام علی رضا کا مامون کی ولی عہدی قبول کرنے کا کہ بھرے دربار میں غیر شیعہ اور شیعہ تمام افراد کے درمیان وہ یہ کہہ سکے، اور یہ بات غیر شیعہ افراد تک بلکہ دشمنان اہل بیت تک پہنچ گئی کہ مباہلہ کی جو خصوصیت اور فضیلت ہے وہ پنجتن کے علاوہ کسی کو نہیں حاصل ہوئی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مباہلے کے لیے آئے جب ادھر والے، مگر یہ بات بھی ہے تھے بہت نظر والے، ہر ایک کو دیکھا کہا اب مقابلہ نہ کرو، رسول چھانٹ کے لائے ہیں اپنے گھر والے. رسول کے گھر میں اور بھی افراد موجود تھے، اور بھی ازواج موجود تھی. اگر رسول چاہتے تو ان کو لے آتے، لیکن رسول اللہ نے فقط عورتوں میں بی بی سیدہ کا انتخاب کیا. وہاں بیٹی نہیں کہا تھا، عورت کا لفظ استعمال کیا تھا. بیٹوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی بیٹے کا لفظ استعمال کیا تھا، بھانجے بتیجے نہیں لا سکتے تھے. اسی طرح نفسوں کا جمع کا صیغہ تھا، چاہتے تو علی کے علاوہ بھی 3-4 افراد کو لے آتے، یہ کہہ کے کہ بھئی ان کے ساتھ یہ بھی شامل ہے، لیکن فقط علی کو لے کر آئے. یہاں ایک اہم بات ناصر مکارم شیرازی نے اپنی تفسیر نمونہ میں لکھی ہے کہ بی بی سیدہ کا یہاں پر حاضر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام فقط مردوں کا مذہب نہیں، اسلام عورتوں کا بھی مذہب ہے. اور اسلام پہ اگر کوئی آنچ آئے گی تو جہاں مرد سینہ سپر ہوں گے وہاں عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی. جو مغربی دنیا آزادی حقوق نسواں کے نام سے جو ڈھنڈورا پیٹتی ہے اور آزادی کے نام پہ عورت کو بے حجاب اور شمع محفل بنانے پر تلی ہوئی ہے، جیسا کہ ہمارے میڈیا پہ یہ ظاہر اور آیا ہے، تو ان کے لیے ان کے منہ پر ایک تماشا ہے کہ عورت اگر باہر آئے تو پورے عزت و وقار کے ساتھ آئے. عورت اگر باہر آئے تو کسی ضروری کام کے لیے آئے، اور اسلام پر ایک آنچ آئے یا اسلام پر آنچ آنے کی جو ہے کوئی موقع ہو تو عورت فوراً میدان میں آئے. مباہلہ میں بی بی سیدہ آئی، کربلا میں بی بی سیدہ کی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہ آئی.
جہاں عیسائیوں کی جسے کہتے ہیں کہ بناوٹی تثلیث آشکار ہوئی، ان کی نیت کا بھید کھلا اور ان کے مذہب کا بطلان ثابت ہوا، وہاں رسول اللہ کی حقانیت بھی ثابت ہو گئی، اور اگر رسول اللہ حق پر نہ ہوتے تو فوراً مباہلہ کو قبول نہ کرتے۔ حالانکہ یہ بھی ہوا کہ جب رسول اللہ نے مباہلے کی دعوت دی تو عیسائیوں نے فوراً دعوت کو قبول نہیں کیا، منہ سے تو کہہ دیا، منہ سے تو نکل گیا کہ مباہلہ کر لیں، لیکن جب کہا کہ ٹھیک ہے کر لیتے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مہلت دیں، اور پھر اپنے لوگوں سے جا کے صلاح مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ اگر حق پر ہوتے تو فوراً کہہ دیتے، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تو فوراً کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو۔ رسول اللہ تو فوراً تیار ہو گئے، لیکن خود اپنے لیے انہوں نے مہلت مانگی جو ان کے حق پر نہ ہونے کی چغلی کھاتی ہے۔ پھر عیسائیوں کا یہ خدشہ کہ رسول اللہ اگر جمع غفیر کے ساتھ آئیں تو رسول نہیں ہوں گے، ایک جھوٹا شخص ہوگا، اگر افراد خاص کے ساتھ آئیں تو رسول حق پر ہوں گے۔ اور یہ حقیقت ہے جو ہم کہتے ہیں کہ خالی چنا باجے گھنا، کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ جو لوگ حق پر نہیں ہوتے وہ کثرت تعداد پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ اپنے ساتھ فوج ظفر موج لے کر نہیں آئے، مدینے والوں کو نہیں لے کر آئے، اور جو ساز و سامان کے ساتھ نہیں آئے، کسی جاہ و جلال کے ساتھ نہیں آئے، فقط 5 افراد کے ساتھ عام سے لباس میں، عام سے انداز میں لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ یہ بھی ایک پیغام ملتا ہے کہ پہلے مناظرہ ہونا چاہیے، پھر مباہلہ، یعنی پہلے گفت و شنید ہو، نشست و برخاست ہو، ڈائلاگز ہو، اس کے بعد مباہلہ ہونا چاہیے۔ مباہلہ ایک دوسری منزل کا نام ہے، اور ہمارے چھٹے امام خود اس مباہلے کی دعوت لوگوں کو بتلا چکے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی تم سے مناظرہ کرے اور باز نہ آئے تو تم مباہلہ کر سکتے ہو، اس کے لیے 3 دن تک اپنی اخلاقی اصلاح کرو، یعنی روزہ رکھو، غسل کرو، اور پھر اس کے بعد صحرا میں جاؤ، اور پھر وہاں پر جا کر اپنے فریق کے ہاتھ میں اس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کہو کہ اے اللہ، جو باطل پر ہے، جو جھوٹا ہے، اس پہ تو اپنا عذاب نازل کر۔ اور پھر امام نے خود فرمایا میں نے آج تک اس طرح کسی کو مباہلے کے لیے تیار نہیں دیکھا۔ تو مباہلہ فقط اس زمانے کے لیے مخصوص نہیں تھا، یہ آج کے زمانے میں بھی ممکن ہے اگر کوئی کرنا چاہے۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ فقط سونے چاندی کی چکا چوند، زرق برق لباس کی رونق، دولت کے انبار، اور جاہ و جلال و منزلت و منصب کی جسے کہتے ہیں کہ سحر نے ان عیسائی پادریوں کو حق چھپانے پہ مجبور کر دیا۔ حالانکہ جنت کی صورت میں ان کو آخرت میں سب کچھ مل جاتا اگر اسلام قبول کر لیتے، بلکہ اس دنیا میں اگر اسلام قبول کر لیتے تو ان کی اور بھی زیادہ عزت و توقیر ہوتی۔ کیا سلیمان فارسی کی عزت و توقیر نہیں ہوئی کہ وہ فارس کے رہنے والے تھے، آگ کے پوجنے والے تھے، پھر عیسائی بنے، پھر مسلمان بنے؟ کیا ان کی عزت و توقیر میں کمی آ گئی؟ نہیں، وہ پہلے سے زیادہ اسلام میں مقبول ہوئے۔ یعنی جو منصب و درجہ وہ بطور عیسائی یا بطور آگ پرست رکھتے تھے، اس سے زیادہ درجہ منزلت ان کو اسلام نے دی۔ اور یہ بھی ایک جگہ آیا روایتوں میں کہا گیا ہے کہ سلیمان فارسی جو ہے وہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، ساز و سامان کی جو حفاظت سلیمان فارسی کی ذمہ تھی میدان مباہلہ میں۔ تو یہ بھی ایک سلیمان فارسی کی جو ہے وہ فضیلت کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کی نگرانی کے لیے اور ان کے جسے کہتے ہیں خدمت کے لیے رسول نے اگر کسی کو منتخب کیا تو وہ سلیمان فارسی۔ تو یہ ان کی خام خیالی تھی، وہ دنیا کی چکا چوند اور روشنی اور دنیا کی راحت اور لذت اور دولت میں اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ لت پت تھے کہ ان کو جو ہے وہ اسلام کا سورج نظر نہ آ سکا۔ دیکھیں، عیسائیوں نے جب مدینے میں مسجد نبوی میں ڈیرا جمایا تو لوگوں نے بہت برا منایا اور کہا کہ دیکھیں رسول یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجد ہے، ہماری مسجد ہے، عبادت عیسائیوں کی ہو رہی ہے، اذان ہونی چاہیے، اس مسجد میں ناقوس بج رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، جب یہ تمہارا انداز دیکھ لیں گے تو خود بخود حق تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہمارا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں اور مختلف گناہ
جو ہے گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں ہم فوراً جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے کام میں لگے رہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر کے مزید فتنہ فساد بہن پیدا ہوگا, یعنی اپنے سے بزرگ شخصیت کو اگر آپ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایسا ہو سکتا ہے. بلکہ والدین بھی اگر نوجوان اولاد پہ سختی کرے تو ایسا ممکن ہے. تو آپ اپنے کام میں ڈٹے رہیں. آپ دیکھیے گا کہ لوگ خود آپ کا رنگ پکڑ کر جو ہے وہ آپ کی طرف ہو جائیں. تو رسول اللہ نے یہی کہا کہ ان کو منع نہ کرو, آپ اپنی عبادت میں مشغول رہو, آپ کی عبادت سے متاثر ہو کہ یہ خود آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. دوسری بات یہ کہ انسان کو جھوٹی شان و شوکت سے پرہیز کرنا چاہیے. رسول اللہ اس سے نفرت کیا کرتے تھے. بلکہ سچی شان و شوکت, یعنی اگر آدمی صحیح بھی ہو اور بہت زیادہ زر لباس اور شان و شوکت کا مظاہرہ کرے تو اس کو برا سمجھا گیا ہے. ہاں, اپنی شان کے مطابق اگر زندگی گزارے, لباس پہنے تو اس میں کوئی مذاق نہیں. لیکن چونکہ وہ مسلمانوں پہ ایک روب ڈالنا چاہتے تھے, چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی, سونے کے زیورات اور ریشمی لباس پہن کے آنا جو ہے وہ صحیح جانا کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دولت اور ہمارے طور و طریقوں سے ان پہ روب پڑے گا. اور کچھ مدینے والے تھوڑے سے روب میں بھی ہیں کہ یہ بڑے خوبرو اور بڑے جسے کہتے ہیں کہ جاہو جلال والے اور زرق لباس والے اور امیر کبیر لوگ لگتے ہیں, بڑے طاقت اور اختیارات کے مالک لگتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کی ظاہری شکل و صورت سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونی چاہیے. انسان کا باطن ہے جو صحیح ہونا چاہیے. تمام اصحاب میں اگر رسول کا مزاج کوئی سمجھتا تھا تو وہ خود علی تھے کہ رسول سے پوچھے بغیر وہ پہچان گئے کہ رسول اللہ نے اس شان و شوکت سے آنے کو برا جانا, اس لیے بات کرنے سے انکار کر دیا. تو رسول اللہ کیوں نہیں علی کو اپنا نفس بنائے انفسنا میں. رسول کا یہ کہنا ہے کہ تمہارا قول میرا قول بالکل اس بات کی تفسیر ہے کہ جو رسول اللہ نے مواخات قائم کرتے ہوئے مدینے میں کہا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اور یہی انفسنا کی تفسیر ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ. تو فقط ایک علی کافی تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہی رسول کا اصل نفس ہوں, میں ہی جانتا ہوں کہ رسول کیا جانتے ہیں یا رسول کیا چاہتے ہیں. آئیے چند اعتراضات کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد اعمال اور دیگر واقعات. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ اعتراضات. کچھ لوگ کہتے ہیں اس آیت میں ابناءنا لفظ استعمال ہوا ہے جو جمع کا صیغہ ہے, حالانکہ بیٹے فقط 2 گئے تھے, حسن و حسین. نساءنا جمع کا صیغہ ہے جو کہ دلالت کرتا ہے بہت ساری عورتوں پر, لیکن ایک عورت گئی فاطمہ. انفسنا جمع کا صیغہ ہے, بہت سارے نفوس ہونے چاہیے اور فقط ایک علی, ایک نفس موجود تھا. تو یہاں جو ہے اس کا جواب یہ ہے جب کوئی ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے, راضی نامہ, کوئی قانون, تو اس میں تفصیل تمام افراد کو شامل کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے. اب اس کے مصداق فقط 1 ہوں, 2 ہوں, 3 ہوں, اس سے کوئی غرض نہیں. یعنی مرحلہ قرارداد میں بہت سارے افراد شامل ہو سکتے ہیں, مرحلہ اجرا میں ہو سکتا ہے ایک ہی فرد ہو. مثلا جب ہم بل لکھتے ہیں وصیت, تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ جائیداد بیٹوں میں برابر برابر تقسیم ہوگی. اگر فرض کر لیجئے متوفی کا جو انتقال, جس کا انتقال ہوا ہے, جس شخص کا, اس کا بیٹا ایک ہی ہو. اب آپ کہیں گے نہیں, وصیت میں لکھا ہے کہ بیٹوں میں مساوی تقسیم ہوگی, یہاں تو فقط ایک ہی بیٹا ہے. تو ہم یہی کہیں گے بھئی اگر ایک ہی بیٹا ہے تو ساری جائیداد اس کی ہو. تو یہی بتانا مقصود تھا. اگر 2 بیٹے ہوں گے تو 2 میں تقسیم ہوگی. تو انفسنا کا جمع کا صیغہ ہے, تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے. عربی میں واحد, تثنیہ, جمع 3 صیغے ہوتے ہیں. واحد 1 کے لیے, تثنیہ 2 کے لیے اور جمع 2 سے زیادہ کے لیے. تو ابناءنا 3 سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے, 2 پہ نہیں. حسن حسین تھے, 2 تھے, تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے, ابنین ہونا چاہیے. تو جب رسول کے بیٹے ہی 2 تھے اس وقت, تو ہم کہاں سے تیسرا بیٹا لیں؟ اور تیسرا بیٹا تو بدبختوں کی آگ لگانے کی وجہ سے شکم مادر میں شہید ہو گیا. اچھا, پھر جو ہے وہ نساءنا, رسول کی بیٹی یا رسول کی عورت کہہ لیجیے, بیٹی کو تو چھوڑیے, بیٹی تو تھی ایک, عورتوں میں بھی ایک ہی عورت اس قابل تھی کہ جو مباہلے میں جا کر اس آیت کا
مصداق بن سکے کہ جب آیت میں اٹھا لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، تو کوئی ایسی عورت ہونی چاہیے جس نے کبھی کوئی جھوٹ نہ بولا۔ اسی طرح انفسنا، بہت سارے نفوس ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بعد یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے اور علی بھی ہوں گے، 3 یا 4 افراد کو لے آتے، لیکن فقط علی کو لائے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ میرے بعد اگر کوئی ولی ہوگا میرا جانشین تو علی ہوں گے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ تو جس طرح میراث میں ہوا کرتا ہے کہ مصداق بہت ہو سکتے ہیں، مفہوم میں بہت سارے افراد شامل ہو سکتے ہیں، مصداق میں ایک ہو سکتا ہے شامل۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ خود قرآن میں کئی آیات ایسی ہیں جس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن مراد ایک شخص ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ الناس لوگوں کو کہتے ہیں، جو لوگ مال جمع کر کے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ تو جو لوگ مال جمع کرتے ہیں تو کون لوگ؟ فقط ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے، نعیم بن مسعود، جس نے ابو سفیان سے بہت سارا مال جمع کیا ہوا تھا کہ لوگوں مسلمانوں کو ڈرائے، لیکن اس کے لیے الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، لوگوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ لفظ جمع کا ہو اور مفہوم ایک ہو۔ ایک اور آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 181، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو فقیر ہے ہم امیر ہیں، تو نحنو کا لفظ استعمال ہوا، انا کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جملہ حی بن اخطب نے کہا تھا، نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہے میں امیر ہوں، تو اپنے اوپر تکبر کیا تھا اپنے مال و دولت پہ، تو یہاں انا اغنیا ہونا چاہیے تھا، نحنو اغنیا۔ تو بعض اوقات نحنو کا لفظ استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگوں ایک افراد کے لیے، لیکن جملہ لفظ بہت ساروں کا استعمال ہوتا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم ایک امت تھے جو اللہ سے ڈرا کرتے تھے، عاجزی اختیار کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ پوری امت قرار دیا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ لفظ جمع کا ہو اور اطلاق بہت سارے لوگوں پر ہو۔ اسی طرح انفسنا، ابناءنا اور جو ہے انفسنا کے الفاظ ہیں۔ دوسرا اعتراض کہ رسول اللہ کی اولاد بیٹی سے کیسے، یعنی رسول کے تو بیٹے نہیں تھے، ان کو کہہ دینا چاہیے تھا۔ ابھی آپ نے کہا کہ اگر بیٹے 2 ہوں تو 2 لے کر آئیں، 1 ہو تو 1 لے کر آئیں، اگر نہ ہو تو نہ لے کر آئیں، تو رسول اللہ کیوں لے کر آئیں؟ رسول اللہ کے بیٹے ہی نہیں تھے۔ تو ہم یہ کہیں گے رسول اللہ کے حسن و حسین ہی بیٹے تھے، وہی بیٹے تھے جن کو رسول کا بیٹا ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھئی رسول کا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، تو پوتے رسول کے بیٹے کہلا سکتے ہیں، لیکن نواسے رسول کے بیٹے نہیں کہلا سکتے۔ نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں۔ ٹھیک ہے، عام انسان کے اوپر ایسا ہی اطلاق ہوتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر خاص اصول چلتے ہیں۔ جس طرح آگ جلاتی ہے لیکن ابراہیم کو نہیں جلاتی، چھری کاٹتی ہے لیکن اسماعیل کو نہیں کاٹتی، پانی ڈباتا ہے لیکن موسیٰ کو نہیں ڈبایا۔ تو مختلف اوقات میں مختلف جو ہے وہ استثناءات کے پہلو نکلتے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیں، مریم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو داؤد کا جو ہے وہ بیٹا قرار دیا ہے، ان کی ذریت سے قرار دیا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے باپ ہی نہیں تھے، وہ تو مریم کے حوالے سے۔ ہاں، مریم علیہ السلام جو ہے وہ داؤد کی نسل سے تھی۔ تو جب عیسیٰ مریم کے وسیلے سے داؤد کی ذریت قرار پائے تو حسن و حسین فاطمہ کے وسیلے سے رسول کے بیٹے کیوں نہیں قرار پا سکتے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ دیکھیں، تمام مردوں کے نام ہیں اور ان کے باپ بھی موجود ہیں، عیسیٰ کا باپ نہیں، عیسیٰ اپنی ماں کے وسیلے سے داؤد کی ذریت میں قرار پائے۔ دیگر واقعات جو ہمیں 24 ذی الحج کے حوالے سے ملتے ہیں کہ جو اس دن واقع ہوئے، واقع مبائلہ کے علاوہ ایک واقعہ جو ہے انگوٹھی کا دینا حالت رکوع میں، حالت نماز میں مولا علی کا، کہ ایک سائل آیا، اس نے آواز لگائی لیکن کسی نے نہیں سنا،
تو اس نے اللہ سے کہا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرے گھر میں آ کے آواز لگائی لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی. تو علی نے حالت رکوع میں جو ہے وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس شخص نے جو ہے وہ انگوٹھی اتار لی. تو یہ آیت اتری انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. تمہارے ولی تو اللہ، اس کا رسول اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. کوئی صحابی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہو. چنانچہ علی کی ولایت فقط اس آیت سے ثابت ہو گئی، اسی لیے اس آیت کو آیت ولایت بھی کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خود آیت تطہیر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ابھی جس کی تلاوت کی گئی، یہ بھی اسی دن اتری کہ جب رسول اللہ نے یمنی چادر میں اپنے اہل بیت کو یعنی بی بی سیدہ جناب علی، جناب حسن، جناب حسین کو سلام اللہ علیہ کو اپنی چادر میں لیا اور یہ کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے نجاست کو اس طرح دور کر دے اور تم کو اس طرح پاک و پاکیزہ کر دے کہ جس طرح تم کو پاکی و پاکیزہ کرنے کا حق. تو یہ حدیث جو ہے جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہوئی، ان کے راوی ہیں، اور یہ حدیث قصہ کے لائق کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی 24 ذی الحج کو پیش آیا. سورہ حلقہ کہ جس میں اہل بیت کے 3 دن تک مسلسل روٹی دینے کے واقعے کو کوٹ کیا گیا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل بیت کا اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو. کہ جب حسن حسین بیمار پڑے تو علی اور جناب سیدہ نے منت مانی 3 دن کے روزے کی، 3 دن روزے رکھے، تو حسن حسین نے بھی رکھے. پھر سائر آیا، ایک دن مسکین آیا، یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا، اور پھر تینوں نے جو ہے اپنی اپنی روٹیاں دے دی اور 3 دن بھوکے رہے. تو یہ جو ہے پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ وہ سورہ حلقہ تھی کہ جو رسول اللہ نے کسی ایک صحابی کو دی تھی کہ جاؤ مسلمانوں میں اس کو، لوگوں میں جا کے اس کو پڑھ دو. تو جب وہ آگے گئے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل آئے اور کہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس سورہ کو لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ دار علی کو ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت رسول اللہ نے فوراً علی کو ان کے پیچھے بھیجا اور کہا کہ تم اس سورہ کو لوگوں تک پہنچاؤ. ہمارے یہاں جب انسان خوش ہوتا ہے تو یوزولی عام طور پہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. فسق و فجور، گناہ، موسیقی، بے حجابی، توہین مومن، لہو و لعب کی محفلیں جمائی جاتی ہیں. لیکن اسلام میں ایسا نہیں. اسلام میں جب خوشی کا موقع آتا ہے تو عبادت کو اضافی کر دیا جاتا ہے. 5 وقت کی نمازیں تو ہیں، اضافی نماز، روزہ بعض اوقات پہ غدیر میں دیکھیں خوشی کا موقع ہے اور کہا جاتا ہے کہ عید پہ روزہ حرام ہے، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی عیدیں ہیں، ان 2 عیدوں پر روزہ مستحب ہے. اور عید غدیر کا روزہ تو جو ہے وہ آپ کو اس شخص کے روزوں کے برابر ثواب دلواتا ہے جو قیامت تک زندہ رہے اور جو ہے وہ روزہ رکھے. بہرحال تو اس مباحلہ میں جو ابھی جمعے کو انشاءاللہ آئے گا، غسل کرنا ہے. غسل عموماً ہم کرتے ہیں، اگر نیت کر رہے ہیں مباحلے کے دن کی تو آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. روزہ رکھنا ہے. عموماً لوگ جو ہے رمضان کے روزوں کے علاوہ، جیسے ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا، لوگ نہیں رکھتے. عادت بنائیں اپنے لیے، کم از کم 3 روزے مہینے میں رکھیں سلیمان فارسی کی مانند کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کے بدلے 10 روزوں کا ثواب دے گا. مہینے میں 3 روزے کا مطلب ہے 30 دن کے روزے، اور سال میں 12 مہینے کے روزے یعنی عمر بھر کے روزے. تو یہ جو قسم کے مخصوص ایام آتے ہیں 18 ذی الحج، 24 ذی الحج، دھول ارض اور دیگر، اس میں ضرور رکھیں سائن شہادت ولادت، ورنہ پہلی جمعرات، آخری جمعرات اور 10 کے بعد پہلا بدھ. تو ان دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، 13، 14، 15 کو بھی رکھ سکتے ہیں. یا اگر چھٹی ہو جس دن، اتوار کا دن ہے یا کوئی بھی ایسا دن کہ جس میں آپ کو سہولت ہو، کہیں آنا جانا نہ ہو، کم کام ہو، تو اس میں ضرور کوشش کریں کہ روزہ رکھیں. بہرحال ان دنوں میں جو مستحب روزوں کی تاکید ہے اس میں ضرور روزہ رکھیں. صدقہ دیں، ویسے بھی ثواب ہے صدقہ دینے کا، لیکن ان دنوں میں صدقہ دینے کا ایک اضافی ثواب ہے. نماز 2 رکعت آپ نے ماشاءاللہ عید غدیر کے دن پڑھی ہوگی،
جو کہ نماز ظہر سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے یا ظہر کی نماز کے وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہوتا ہے. اس آیت کے بارے میں نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے والے کو 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو تھوڑی سی دقت ہے، کوشش کریں اس نماز کو عید غدیر میں تو پڑھی آپ نے، لیکن عید مباہلہ میں بھی پڑھی. اس کے علاوہ ایک دعا ہے، دعا مباہلہ، جو کہ رمضان کے آخری ایام میں بھی پڑھی جاتی ہے راتوں میں. اللہم انی اسألک من بہائک ببہاؤ، اور آخری جملہ ہے ورحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین. اور اگر آپ چاہیں انٹرنیٹ پہ تو duas.org یہ جو ایڈریس لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے آپ تو یہ دعا آپ کو مل جائے گی. اس کے علاوہ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے اس دن، اور زیارت جامعہ صغیرہ بھی اس دن کے مستحب اعمال میں شامل ہے. آپ تمام لوگوں کو عید مباہلہ مبارک ہو. عید مباہلہ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. قبل سوالات بھرپور سلامت. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.